کرے یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا, اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا. جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا, روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے. ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے, اور اس کا اعلان سنو کیا ہے, جھوم جاؤ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. نکلے گی راہ, آپ کو یقین. میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا, مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں. گھر بک گیا, گاڑیاں بک گئیں, گھر کا سونا بک گیا, بندہ روڈ پر آ گیا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ سے لو لگائے رکھی, اللہ نے پھر کھڑا کر دیا, پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا. اس کی عقل دیکھیں نا, میری اور آپ کی عقل محدود ہے, اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی, کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا, آج پھر کیسے سب آ گیا. کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے, اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی, اللہ ادھر سے دے گا, گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے, بھروسہ کرو اس پر. پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے, ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے, ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے. یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا, میرے مسئلے حل کر دے گا, یہ میرے پیچھے کھڑا ہے, میرا پرابلم سالو ہو جائے گا, میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے, اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا, اس دن طبیعت ہری بھری بھری ہری ہو جائے گی. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا, مشکلیں آسان ہو جائیں گی. حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے آپ کا؟ میرا رزق جو ہے نا وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے, مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا, سبحان اللہ. آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز ایمان, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. صرف میں نہیں, چونٹیاں, مکوڑے, سانپ, بچھو, جانور, مچھلیاں, ایوری تھنگ. ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری. بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا, وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے, وہ رب عطا فرماتا. جس کو جتنا چاہیے, ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے, چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے, سب کو وہ رب عطا فرماتا. وعدہ اس نے کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا, انتظار نہیں ہوتا, سکون نہیں آتا. روزی لکھی ہوئی ہے, اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے. جلدی کر کے حرام سے کما لیں. اچھا, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے. اعلیٰ حضرت فرماتے دانے دانے پہ نہیں, دانے کے ہر حصے پر. اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا. آپ کو پتہ ہے چاول, گندم, روٹی بنتی ہے, اس کی آٹا بن جاتا ہے. اب ایک گندم کا دانہ ہے, وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا, تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں رہے, ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. اچھا, پھر ایک روٹی, اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں, ایک میں نے آپ کو دیا, ایک آپ کو دیا, تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا, ایک ان کے پاس چلا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اور پھر ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت نے, کتاب میں لکھا, کمال. یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنیں نا یہ واقعہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا. بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں بنگالی تاجر تھا, تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا, تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی, تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کے پھنس گیا. یہاں پر پیسے والا تھا, تاجر تھا, بڑا علاج کروایا کسی طرح یہ دانہ نکل جائے, دانہ نہیں نکلا. کئی سال گزر گئے, دانہ گویا اندر فکس ہو گیا تھا. کہتا ہے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا, حج پر یا عمرے کی حاضری پر. وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا, جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا, زور کی چھینک آئی. وہ دانہ جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا. جیسے ہی گرا, ایک کبوتر آیا, اٹھا کر وہ دانہ لے کر چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا, یہ دانہ سنبھال کے گھومتا رہا, جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا. اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے.
بس صرف یقین ہونا چاہیے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا, یہ یاد کر لو, اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا. اب ایک اور حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ, یہ جملہ کتنا پیارا ہے. ڈیفینیشن بھروسہ تو ہم سب کو ہے, ہم کہتے ہیں نہیں بھی اللہ پر بڑا بھروسہ ہے. حق کیا ہے, یقین کتنا ہے, بلیف کتنا ہے. بس یہ یاد رکھو, نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے. وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے. یعنی پرندوں کو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھونسلوں میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو. کبھی دیکھا اپنے بکرے کو کھانا کھلایا ہو اور کھانا اس نے دوپہر کا کھانے کے بعد ٹوکری کھینچ لی ہو کہ بھائی رات کے لیے سنبھالوں گا, ہیں بھائی رات کو کیا ملے گا, چارہ نہیں آیا تو یہ, اس کو نہیں ہوتی فکر کہ دوپہر کو جو ملا باقی جس نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں سارے پرندے, کروڑوں پرندے, پتہ نہیں ہوتا شام کیسے آئیں گے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے, سب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں, مگر وہ کل کے لیے گھونسلے میں کہیں بچاتے نہیں. اللہ پر بھروسہ. تو خدارا ہمارے اندر, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, اتنی کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ پرندے جانور ان سے تو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے نا ہم کو. ان کو رب پر بھروسہ ہے, مجھے کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ دے گا مجھے, وہی میری مشکل سے نکالے گا. بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو نہیں پکارتے. اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں, اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں, تنگ دستی میں ہیں, قرضے میں ہیں, بیماری میں ہیں, غلط کام کرنے کی بجائے رب عز و جل کو پکارو, وہ ساتھ ہو گیا نا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میرے لیے پہاڑ ہے نا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں, وہ اس کے لیے پہاڑ ہے. میرے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے, مگر جو خالق کے کائنات ہے اس کے لیے تو 18,000 کائنات ہیں نا. 18,000 کہا جاتا ہے جہان ہے اس دنیا میں, تو زمین تو ایک حصہ ہوا, اس کی کائنات کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. اس کے لیے میری مشکل, اس رب کی شان تو شان ہے. رب کے محبوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہے. آقا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. محن کہتے ہیں مصائب کو, پریشانیوں کو. یا رسول اللہ ہمارے لیے تو تنکا بھی ہٹانا مشکل ہے, آپ چاہیں تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی پھول بن جائیں. آپ کرم فرما دیں تو پھول جیسے معاملات ہو جائیں گے. تو پکارے نا ان کو جن کے لیے کوہ محن بھی پھول ہے. مگر ہم شارٹ کٹ, ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں ٹھیک کر لوں, اور ہم ٹھیک کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں. ہم صحیح نہیں کرتے, ہم اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا یہ اسٹیپ مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا. وہ شاید ہمیں دنیا کی مصیبت سے تو نکال دے مگر اخروی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں, یقین کریں میں جانتا ہوں, میری فیملی ممبر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کروڑ پتی ہیں, اتنا اللہ نے نوازا ہے, مگر میں اس گھر کے کرب کو جانتا ہوں کہ اس شخص کے بھری جوانی میں دونوں گردے فیل ہو گئے. میں اس کرب کو جانتا ہوں, میں اس کیفیت کو روز, میں بہت میرے قریبی ریلیشن ہے, اللہ نے بہت نوازا ہے, اگر گردے ہی نہیں ہیں, ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس, بندے کی آدھی لائف تو ہاسپٹل میں گزر گئی نا. پیسہ بہت ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے گردے سلامت ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, یا میرے بینک بیلنس میں 10 کروڑ ہیں اور دونوں گردے فیل ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. پرابلم یہ ہے ہم نے لائف کی لگژریز کو پیسوں سے تولا ہے, ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. سکون سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں, مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمان ہیں, پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کو محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں. نہیں نیند آتی یار. جس کے بچے شرابی, کبابی, جواری, جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں, پیسہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے. اور حرام کا راستہ اختیار کر کے یاد رکھنا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, مشکل تھا آپ کے لیے, مشکل تھا ان سب کے لیے, اور کمال کیا انہوں نے جنہوں نے حرام چھوڑ کر حلال اختیار کر لیا. مگر یاد رکھنا جس دن کوئی حرام میں پڑ گیا نا, پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا شاندار اسٹیپ زندگی میں ان لوگوں نے اٹھایا. میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو حرام کما رہا تھا, بڑھ زیادہ کما رہا تھا, چانسز تھے, اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہمت کر کے اور حلال کی طرف آیا. میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حرام کما رہے ہیں, نہیں نکل پا رہے,
ایسا سود نے جکڑ لیا ہے، ایسا حرام نے جکڑ لیا ہے، ایسا قرضوں نے جکڑا ہوا ہے، ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یار یہ نکلوں کیسے، غلط کر رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، نہیں نکل پا رہے، کیونکہ وہ پنجے گاڑ لیتا ہے، شیطان کب چھوڑے گا؟ لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو حلال کماتے کماتے حرام کے دریا میں جا کر گر گیا، پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے باہر نکلنے کا۔ کبھی ایسی غلطی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر مجھ میں یا آپ میں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا ہے جو حرام روزی کما رہا ہے، خدا را میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ہمت کرو، خدا کے واسطے ہمت کرو، آ جاؤ حلال روزی کی طرف آؤ۔ حلال تھوڑا بھی بابرکت ہوتا ہے، حرام زیادہ بھی بربادی لاتا ہے۔ مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا، ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے، بیان کیا حلال روزی پر۔ ایک صاحب ملے، بڑی نمناک آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں۔ شراب بھی بکتی ہے، اور بھی آئٹمز ہیں، مگر شراب بھی بکتی ہے۔ مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں، اسٹور کے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے کیا کماؤں گا؟ میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور، بس میں نے ذہن بنا لیا ہے، آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں؟ اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا۔ یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ روزی دے رہا ہے، کیا فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا، کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا۔ اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ 1 سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے، اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا ہے شراب بند کی، اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے۔ اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو۔ میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی، نہیں یار، آپ اللہ کو ناراض کر رہے، روزی مل رہی ہے، آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی۔ وہ غیب کے خزانوں سے دے گا، وہ تھوڑے میں قناعت دے دے گا، وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا، وہ مالک ہے۔ میری عقل محدود ہے، سمجھو۔ ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے نا، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں۔ میں کمزور، وہ طاقتور ہے، میں کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ارے اس نے مجھے بنایا، اس نے یہ کائنات بنائی، اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے؟ میں اس سے دوستی کر لوں، میں اس کو پکاروں، میں اس سے مدد طلب کروں، اللہ اکبر، ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ، ایک آیت، ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا، آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے، پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے، بندے نے الفاظ کہے تھے، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے۔ اچھا، اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے لشکر میں وہ تھا، فرعون کے قوم میں سے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا۔ جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا، وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے، اور ون آف دا امیزنگ ورڈز، خدا کی قسم، میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں، اس کی مزے لو، اس جملے کے، اس آیت کے جب آپ مزے لوگے نا، جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بس کافی ہے نا، جس کو سونپے ہیں، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ ارے اگر رب پر بھروسہ نہیں تو تف ہے میری زندگی پر، وہ خالق نہیں تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا۔ ماں مجھ سے پیار کرے، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، بس سونپ دو اسے، الفاظ سے نہیں دل سے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا،
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بلیف کر لو اس پر، پریکٹس کر لو اس پر۔ گھر میں جھگڑے ہیں نا، نہیں بن رہی گھر میں، نہیں آ رہا سکون، بچے بیمار ہیں نا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، قرضہ نہیں اتر رہا، قرار نہیں مل رہا، جس مشکل میں ہو آپ، آؤ آج اپنے رب کو پکار لو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس میں تھک گیا، میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، میں کچھ نہیں کر سکا، میں تھک گیا مالک، اب تو مدد کر دے۔ یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا، پھر پرابلم کدھر سے رہنی ہے؟ اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا، اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی وسعت کے، اس کی حوصلے کے علاوہ، وہ جتنا بار اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بار ڈالا جاتا ہے، کرم ہو جائے گا۔ توکل کرنا سیکھیں، ہم توکل سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے، ہم پریکٹس کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پیسے کمانا، دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے۔ ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں، نہیں، اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا بیٹا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا، مشکلیں بھی حل کر دے گا۔ ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے، سورس ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، ہیں جناب، تعلقات ہونے چاہیے، لگزریز ہونی چاہیے، نہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میرا مالک راضی ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہیں اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی، کروڑوں روپے، میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی نا، کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ، بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں، پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی، تم کر لو کروڑوں روپے خرچ۔ اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ پڑتا، اور اللہ نے شفا دینی ہے، تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ، اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا، وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، بھروسہ اللہ پر رکھو۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھو یہ پریکٹس کیسے کرواتے اپنے بچوں کو، چھوٹا بچہ کہ بیٹا دیکھو روزانہ کھانا کھانا ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، یہ سوراخ ہے گھر میں، اس سوراخ پہ جا کر دوپہر کو دعا کرنا، یا اللہ کھانا دے دے، تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے گا۔ رات بھوک لگے پھر سوراخ پر جانا، دعا کرنا، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ سے مانگنا، پریکٹس بچپن سے اللہ سے مانگنا، اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ پر بھروسہ۔ بیٹے نے شروع کر دیا، دوپہر کو دعا کرتا، آپ نے اپنی زوجہ کا کہا دیکھو جب بھی یہ دعا مانگے دوپہر کو بھی کھانا رکھ دینا، رات کو بھی رکھ دینا، اس کا بلیف رب پر مضبوط ہونا چاہیے۔ پریکٹس چلتی رہی، دوپہر کو دعا کرتا کھانا مل جاتا، رات دعا کرتا کھانا مل جاتا، پھر دوپہر دعا کرتا کھانا مل جاتا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی، بھول گئی، پھر یاد آیا ارے دعا کا ٹائم ہو گیا، بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں پر، دوڑتی بھی گئی، دیکھا تو بچہ کھانا کھا رہا ہے، زبردست کھانا، کہ بیٹا کدھر سے آیا کھانا؟ بیٹا کہتا ہے اللہ نے دیا، وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا، اس کو کیا پتا امی دیتی تھی، کہا اللہ نے دیا، آپ نے تو بتایا تھا دعا کرنا، کھانا مل گیا۔ آپ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس ہے، حضور کمال ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ کہ روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی، آج کھانا رکھنے گئی تو لیٹ ہو گئی، تو بچے کو تو کھانا مل گیا۔ فرمایا بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا، آج کے بعد تم نے کھانا نہیں دینا، اللہ اسے خود عطا فرمائے گا، غیب سے اسے ملتا رہے گا۔ اس کا وہ لیول آف بلیف تھا جو اٹیچ ہو گیا۔ یہ ہے پریکٹس۔ اور ہم ہیں کہ ہر کھانے پر لوگوں کے محتاج نظر آتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور اب بیان کے آخر میں جو غم زدہ ہیں، جو کم روزی والے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں، ہم بعض اوقات جو ہے وہ مارکیٹ جاتے ہیں، کچھ چیز لینی ہوتی ہے مگر پیسے نہیں ہوتے جیب میں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ، جتنا پیسے والا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا، اس سے مہنگی چیز موجود ہے، وہ جاتا بھی مہنگے بازار میں ہے،
لیکن اب پیسے والے کی یہاں بات نہیں ہو رہی، وہ غریب جو بازار میں گیا اور وہاں جا کر وہ چیز خرید نہ سکا، بازار میں جا کر وہ چیز حاصل نہ کر سکا اور واپس آ گیا، حسرت رہی اس کے دل میں، اللہ غنی، میں روایت پڑھی نا ایمان تازہ ہو گیا۔ احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ کچھ بھی نہیں دیا، صرف صبر کیا ہے، لے نہیں سکا میں، بٹ کنڈیشن تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، ارے یار پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہوتے تو میں بھی لیتا، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھو یار وہ ٹھک کر کے آیا، وہ چیز خرید کے چلا گیا، بکرے کا گوشت لے گیا، وہ فلاں چانپے لے گیا، وہ اتنے زبردست بقرعید میں اس نے سوٹ خریدا، 3000 10,000 کے جوتے خریدے، میں تو وہی بس دیکھ کر آ گیا۔ یہ شکوہ ہے نہیں، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اللہ تیرا شکر، پیر تو دیے نا، 2 پٹی کے چپل کے تو پیسے ہیں نا، جوتے کے نہیں ہیں نا، لگژری شوز کے نہیں ہیں، صبر کیا تو کیا ملا؟ 1000 دینار کا صدقہ کرنے کے ساتھ۔ ایک اور روایت سنیں، سبحان اللہ، یہ بھی احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب یہ صرف بازار کی بات نہیں، یہ پوری لائف کے لیے، جس جائز چیز کی حاجت ہو اور اسے پورا کرنے کی قدرت نہ ہو، چیز جائز ہو، بڑی زبردست روایت ہے۔ بہت ساری خواہشیں میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی، قدرت نہیں ہے، اب کیا کرا؟ اس محرومی پر حسرت سے نکلنے والی فقیر کی آہ، غریب کی آہ نکلے حسرت سے، فرمایا مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 سال کی عبادت، یہاں صرف حسرت سے آہ نکلی ہے۔ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ تقسیم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو غریب رکھا ہے نا، یاد رکھنا اس کو اس کے بدلے آلٹر میں اتنا کچھ ملنا ہے، ساتھ صبر کی کنڈیشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کا موقع ملا، آپ نے صبر نہیں کی۔ ایک اور خوبصورت بات، ابھی دعا قبول نہ ہونے والی بات ہوئی تھی نا، آؤ میں آپ کو دعا کی قبولیت کا شاندار وقت بتاتا ہوں۔ ون آف دا امپورٹنٹ ٹائم جب بندہ دعا مانگے وہ کیسے قبول ہوتی ہے، آسمانوں پر کیسے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی حضور میرے لیے دعا فرمائے۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی، ان سے دعا کے لیے کہا کسی، کہتے ہیں میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے بڑا پریشان، بہت پرابلم ہے، پیسے ویسے نہیں ہے، گھر والے بھی پریشان، میں بھی پریشان۔ ٹھیک ہے، حضرت بشر حافی سے دعا کروا رہے ہیں، بزرگوں سے بھی لوگ دعا کراتے ہیں۔ سنیں کمال کا جواب، کہتے ہیں جب گھر والے تم سے کہیں نا ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تم اس وقت میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت بشر حافی کہہ رہے جب تمہارا ایسا وقت آ جائے نا کہ تمہارے گھر والے کہیں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج روٹی نہیں، آٹا نہیں، اے بندے تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس وقت تیری دعا میری دعا سے بھی افضل ہے۔ مستردل کی دعا، پریشان کی دعا، آپ سوچیں غریب آدمی کی زندگی میں وہ سٹیج آتا ہے کہ جب اب وہ دعا کر دے وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے، مگر افسوس یہ ہے وہ اس وقت دعا نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ دعا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ اللہ کو ناراض کر رہی ہے۔ وقت ہے تمہارے پاس، اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو میک سپلیکیشن، دعا کرنے کا شاندار وقت تھا۔ اللہ تم سے قریب ہے، تمہارا دل مستر ہے، تم پریشانی میں ہو، ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت بشر حافی کہتے ہیں یہ وقت مجھ سے بھی زیادہ تمہاری دعا افضل ہونے کا وقت ہے، مگر بتائیے اس وقت سر جھکا لیتے، اس وقت سجدے میں، اچھا اس وقت رونا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ پرابلم پتہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، ہمیں بعض اوقات بڑا رونا آتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہے دیکھ کر جی چاہ رہا ہے رونے کو، گھر میں کھانا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر، رونے کا جی چاہ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکوے کے ساتھ روتے ہیں، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، میں پریشان، مر جاؤں، خودکشی کروں، جاؤں کدھر۔ اس کا آسان حل یہ تھا، آنسو تو نکالنے ہیں نا، وضو کریں، صلاۃ الحاجت کی نیت پڑھیں اور سجدے میں جا کر رونا شروع کر دیں، جی بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اور میں کس کے آگے رویا؟ جو حل کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو اس کے آگے کیوں نہ روؤں جہاں ہر آنسو کی قدر ہے۔ خوف خدا سے آنسو بہاؤں تو جہنم کی آگ بجھا دے، حسرت میں آنسو بہاؤں تو وہ حسرتیں دور فرما دے۔ تو اس کے آگے کیوں نہ روؤں، اس کے آگے روئیں، اس کے آگے التجا کریں۔ اور اب خاص طور پر پریشان جو ہوتے ہیں نا لوگ روزی روزگار میں، وہ بھی سن لیں کمال کی حدیث۔ نبی پاک فرماتے ہیں گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا کفارہ یہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہ یار میں ہر مہینے پریشان،
میری جاب میں پریشان، میرے سیلری میں پریشان، میرے کاروبار میں پریشان. ارے کچھ گناہ ہیں ہی ایسے جن کا کفارہ ہی یہی ہے کہ روزی روٹی، معاشی مسائل کی تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا پتا میرے گناہ ہی معاف ہو رہے ہوں مگر مجھے صبر نہ آ رہا ہو. ایک بڑی وجہ مرد کی حرام روزی کی طرف جانا یہ گھر کی خواتین بھی ہوتی ہیں. اے میری بہنوں، میری ماؤں، خدا را اپنے گھر کے فرد کو، مرد کو پریشر نہ دیا کرو. تم نے تو کیا ہی کیا ہے. دیکھو برابر والوں نے تھوڑے ہی عرصے میں نیا گھر بنا لیا، سائیکل پہ گھومتا تھا، نئی اسکوٹر لی، تھوڑے دنوں میں گاڑی بھی لے لی. تم ادھر ہی ادھر ہو، تم وہی بسوں کے دھکے کھا رہے ہو، وہی تمہاری چند ہزار کی تنخواہ ہے. فلاں سے سورس لگائی تو دیکھو وہ کدھر پہنچ گیا، اس ملک میں گیا تو دیکھو کیسا کام ہو گیا، تھوڑا ہی تو رشوت دی تھی نا، وہ کدھر پہنچ گیا. اب ہمارے بچے کی شادی ہے، کیا جھونپڑی میں شادی کریں گے؟ فرنیچر دیکھو کیسا بنا لیا، ڈرائنگ روم دیکھو کیسا بنا لیا. اب یہ جو پریشر ہوتا ہے، یہ پریشر بندے کو آخر مجبور کرتا ہے. بہت سارے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. یاد رکھیں میری بہنوں، میری ماؤں، آپ خدا را کبھی بھی اپنے گھر کے مرد کو پریشر نہ دیا کرو. اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگ لو. اتنا پریشر دیتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے کئی ڈاکو، چور، ایسے لوگوں کی جب ڈاکیومنٹریاں پڑھتے ہیں تو وہ آخر چوری کی طرف گئے اسی لیے کہ بیوی کہتی تھی کہیں سے بھی لاؤ، مجھے تو چاہیے. بہن کہتی تھی بھائی ہم نہیں جانتے، جدھر سے بھی لانا ہے ہماری خواہش پوری کرو. مرتا کیا نہ کرتا، چوری کرنے گیا، پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، پولیس نے گولی ماری، بندہ ہی مر گیا دنیا سے. اب کیا کرو گی تم؟ سنو پہلے کی خواتین کیسی ہوتی تھیں. سبحان اللہ، گزشتہ زمانوں میں عورتوں کا انداز کیا ہوتا. جب مرد گھر سے نکلتا نا تو اس کی بیوی یا بیٹی اسے کیا کہتی تھی. آج کیا کہتے ہیں؟ یہ لسٹ ہے، شام تک لے آنا. نیا موبائل کا وہ آ گیا، کیا نام ہے، ماڈل. ابو مجھے وہ موبائل چاہیے. جنہیں سنیے گا وہ اسکوٹر بڑی پرانی ہو گئی ہے، نئی چاہیے. چھوٹے کے لیے گاڑی لینی ہے. یہ فرمائش کی جو لسٹ تھماتی ہے نا، سنو. جب پہلے کوئی مرد گھر سے نکلتا تھا تو خواتین کہتی تھی حرام کمائی سے بچتے رہنا. ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ مائیں تھیں، یہ بہنیں تھیں. میں اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں، اچانک گھر میں کمائی بڑھ جائے نا، خوش نہ ہو، چیک کریں. یار آپ کے گھر میں مہینے کے 10,000 آتے تھے، 50,000 آنا شروع ہو گئے. آپ نے کپڑے بنانا شروع کیے، آپ نے فرنیچر بنانا شروع کیا، اے سی لگانا شروع کیا، جنریٹر لینا شروع کیا اور دعائیں دینا شروع کی اپنے بھائی کو. ارے بھائی کوئی درخت لگا ہوا ہے، پیسے کاٹ لے کر آ رہا ہے، چیک کرو، روک جاؤ. گھر میں انویسٹیگیشن بٹھا دیں. کہیں چوری تو شروع نہیں کر دی. یہی بھائی تھوڑے دنوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. کسی کے پیسے دبانا تو شروع نہیں کر دیے، فراڈ تو نہیں کرنا شروع کر دیا مارکیٹ میں، ادھار لے کر کھانے کا نیت تو نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں گئے اور تھوڑے دنوں بعد وہ گھر کی خواتین پھر روتی روتی کرائے کے گھر میں گئی، مرد جیل میں چلا گیا کیونکہ جرم کر رہا تھا. اس میں وہ مائیں بہنیں بھی شریک ہیں جو چیک ہی نہیں کرتی، آ رہا ہے آنے دو. کیسے اچانک بڑھ گیا؟ کوئی سرخاب کے پر لگ گئے؟ سمجھو اپنے بھائی، اپنے والد، ان کو بچاؤ، کہیں یہ حرام کی طرف تو نہیں جا رہے. اگر یہی چلا گیا بندہ، دنیا میں نہیں گیا تو آخرت میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اور بے وقوف ہے وہ جو ماں باپ کے پریشر، بھائی بہنوں کے پریشر، بیوی بچوں کے پریشر میں آ کر حرام کی طرف جاتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے. آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سنو، آقا فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اور اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی کے ذریعے حاصل کی جائے گی. یعنی اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، مشکل ترین ہو جائے گا کہ روزی بھی کماؤں اور رب بھی راضی رہے. اب سنو اس حدیث کا اگلا جز جو آج کے دور پر 100% ایسا لگتا ہے صادق آتا ہے کہ آقا فرماتے جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی حدیث کا مضمون ہے آقا بیوی بچوں کے ہاتھوں، ماں باپ کے ہاتھوں، رشتہ داروں کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس کی تنگ دستی پر اسے آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے. تم نے کیا ہی کیا ہے، تم تو غریب کے غریب ہی رہے ہیں، وہی کہ وہیں اسی کوارٹر میں زندگی گزار دی، اسی محلے میں رہے، لوگ ڈیفنس میں شفٹ ہو گئے. آر دلائیں گے اور پھر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف ہو جائے گا. دہشت گردی کی طرف بھی لوگ اس لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے ملتے ہیں،
اب کیا کریں، بیوی بچے مانتے ہی نہیں۔ اگر گھر میں بھی یہ تربیت ہوتی نا، بیٹا آدھی روٹی کھا لیں گے، حرام کی نہیں کھائیں گے، آدھی روٹی لانا مگر حلال کی لانا۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے اپنے ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے۔ ہم جو کما رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ نہیں؟ پیسہ تو چور بھی کما لیتا ہے، پیسہ تو ڈاکو بھی کما لیتا ہے، اپنا جسم بیچ کر غلط کام کرنے والے بھی کما لیتے ہیں، مگر صرف پیسہ کمانا کمال نہیں ہے۔ ہمیں اس ایک ایک روپے، ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے کہ کہاں سے آیا کہاں سے، اور پھر خرچ کہاں کیا۔ صرف حلال کمانے میں ہی جان نہیں چھوٹ جانی، یہ بھی یاد رہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بڑا ہولناک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ فرماتے قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ پیش کیے جائیں گے، 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا، حرام خرچ کیا، ارشاد ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سمپل سی بات ہے، کمایا بھی حرام، خرچ بھی حرام کیا۔ فرمایا کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے حرام کمایا اور حلال خرچ کیا۔ ذرا سنیے گا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں، بڑی تعداد، چاہے بزنس مینس کی ہو، چاہے نوکری کرنے والوں کی ہو، کمانے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یار تھوڑی بہت ڈنڈی مار لیتا ہوں، تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتا ہوں، تھوڑی ملاوٹ کر لیتا ہوں، لیکن کام سیدھے کر لیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، مسجد کے ڈبے میں بھی ہر جمعے کو پیسے ڈالتا ہوں۔ اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ یار غلطی کی ہے نا تو ساتھ اچھی جگہ خرچ بھی تو کرتا ہوں نا۔ بلکہ ایسے بھی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یار ہم زیادہ کماتے اس لیے کہ غریبوں کا کام کرتے ہیں۔ بھائی زیادہ کماتے وقت حلال کی تمیز رکھی کہ نہیں؟ امام غزالی فرماتے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جو حرام کما کر حلال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائی، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند فرماتا ہے، صدقہ قبول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حرام سے نیکی کرنے جا رہے ہیں، کبھی پیشاب سے بھی کپڑا صاف ہوا ہے؟ کسی کے کپڑے پہ برائی لگ گئی ہو، داغ لگ گیا اور بندہ اس کو پیشاب سے صاف کرنے لگے تو اور خراب ہوگا نا۔ دنیاوی مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ آپ کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنے گئے، کسی بادشاہ سے ملنے گئے، اور آپ نے اس کو ایک بڑا ریپ کے ساتھ، بڑا خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ایک تحفہ پیش کیا۔ آپ چلے گئے، اس بادشاہ نے یا اس شخصیت نے جب وہ پیکٹ کھولا، بڑی خوبصورت پیکنگ تھی، مگر اس کے اندر جو بوٹل تھی اس میں شراب کی، اس میں پیشاب بھرا ہوا ہو، تو اب وہ جو بادشاہ ہے وہ آپ کی پیکنگ سے خوش ہوگا یا جو آپ نے بوٹل میں جو بھر کے دیا ہے اس پر غضبناک ہوگا؟ آپ خود سوچئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں حرام کما کر؟ حرام مال۔ تیسرا شخص امام غزالی فرماتے ہیں جس نے حلال کمایا، یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے، حلال کمانا اس دور کا سب سے مشکل کام سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بھی ہے، حلال کمایا اور حلال خرچ نہ کر سکا، حرام خرچ کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے حلال کماتے ہیں اور اس کے بعد حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، فنکشنز کر رہے ہیں، گانے باجے کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کمایا بڑی مشکل سے تم نے 1 روپیہ حلال، اب اسے خرچ حرام میں کر رہے ہو۔ فرمایا اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب بچے گا کون؟ حلال کما کر حلال جگہ پر خرچ کرنے والا۔ اس کے بعد اس سے حساب ہوگا کہ مال کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ میں زندگی میں کما رہا ہوں، جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ نہیں۔ اور سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں حلال روزی کمانے اور اسی کو کھانے اور اسی سے فیض لینے کا حکم دیا گیا، سمجھایا گیا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، حلال روزی کہتے کس کو ہیں؟ ذرا آج یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں، حلال اور طیب رزق سے کیا مراد ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود حلال ہو، خود بھی حلال ہو، جیسے گوشت ہے، ذبیحہ، صحیح ذبیحہ ہوا ہو، سبزی ہے، یعنی وہ چیزیں جو حلال ہیں جو ہم کھا سکیں اور یہ جائز طریقے سے ہی حاصل بھی کی گئی ہوں۔
پتہ چلا چیز تو حلال ہے، طریقہ جائز، اب رشوت میں کوئی سبزی لے آئے، کسی کی چوری کر کے ذبیحہ گوشت لے آئے تو یہ بھی حرام ہو گیا۔ طریقہ بھی حلال اور وہ چیز بھی حلال ہو تو اس کو حلال و طیب رزق کہا جائے گا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضائل رزق حلال کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے فضائل ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نارملی دیکھیں تو میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے روزی روٹی ضروری ہے نا، مگر اس کی فضیلتیں بھی بیان ہوئیں۔ بھائی اللہ کی یہی مہربانی کافی تھی کہ ہم کوشش کرتے، ہمیں روزی مل جاتی، ہمیں رزق مل جاتا، یہی کافی تھا نا۔ مگر اس کو کمانے میں اس کی مشقتوں کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے، اور اس کو کس قدر انکریج کیا گیا شریعت میں، ذرا سمجھیے گا۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ وہ گزرا کس لیے تھا؟ وہ کام کرنے، نوکری کرنے، رزق حلال کمانے، جو بھی تجارت کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا حضور کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص، غور سے سنیے، اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اگر یہ دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ گویا اللہ کی راہ میں نکلنے کے برابر قرار دیا گیا۔ جو رزق حلال، نیت کیا ہو، اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کر رہا ہوں، اپنے بوڑھے والدین کو تکلیف سے بچاؤں گا، میں مال کما کر غریبوں کا ساتھ بھی دوں گا، یہ اللہ کی راہ ہے۔ لیکن اگر کمانے کی نیت یہ ہے کہ پیسے بنا کر بڑا آدمی بن جاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا میرے پاس کیا کیا ہے، بڑائی ہے، تو پھر یہ شیطان کی راہ ہو سکتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رزق حلال کمانے والے کے فضائل کیسے کیسے بیان ہوئے، انکریج کتنا کیا گیا، اس کی حوصلہ افزائی کتنی کی گئی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور راوی ہیں کہ تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، یہ کنڈیشن ذرا سن لیجیے، حلال کمایا، سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب تین چیزیں ہیں، غور کر لیجئے، حلال کمانا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور پھر لائف ایسی گزارنی ہے کہ لوگ ہمارے شر سے محفوظ رہیں، تکلیف نہ پہنچائیں لوگوں کو۔ آقا نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ کی امت میں آج کل تو ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، وہ دور تو بڑا پیارا تھا۔ میرے آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے، بعد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو حلال کمانے والے ہوں گے، جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں گے، اور جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ یقیناً دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، صرف دعوت اسلامی والے نہیں، مگر چونکہ ہمارا تعلق دعوت اسلامی سے ہے تو الحمدللہ اس مدنی ماحول میں ہمیں حسن اخلاق بھی سکھایا جاتا ہے، ہمیں حقوق العباد کا درس دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، رزق حلال کی بات سکھائی جاتی ہے تاکہ حلال کمایا جائے، اور ہے ہی سنتوں بھری تحریک کہ سنتوں پر عمل کیا جائے۔ تو یہ تین چیزیں مل جائیں سبحان اللہ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک بہت خوبصورت، ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے بہت بیوٹیفل کوسچن کیا، اور شاید ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی حضرت سعد کو کہ اے سعد اتنے روزے رکھنا، اتنے سجدے کرنا، اتنے مجاہدات کرنا، پھر تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اونلی ون لائنر آنسر، میرے آقا نے ایک لائن میں، ایک جملے میں جواب دے دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اپنے لقمے، اپنی غذا پاک کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اب ذرا سوچئے، کون نہیں چاہتا ہم میں سے دعائیں قبول ہوں؟ مگر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں کہ یار دعا قبول نہیں ہو رہی، میں مانگتا ہوں ملتا نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرابلم سالو نہیں ہو رہی، تنگ دستی دور نہیں ہو رہی۔ کوئی ریزن تو ہوگا نا، بہت سارے ریزن ہیں، مگر یہ ون آف دا بگیسٹ ریزن ہے کہ اگر جس کی خوراک ہی پاک نہیں ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ ایک بار
آپ نے ایک تو یہ دعا، ایک حدیث سنی نا، ایک جملے کا جواب، اے سعد اپنی خوراک اپنی غذا پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس کے آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ جل جائے یہ بہتر ہے۔ اب یہاں زبردست کوسچن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی فیسز ہیں، ان کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، ان کے دودھ، ان کی فیڈ، چھوٹا بچہ خرچہ زیادہ مانگتا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس حدیث کا یہ جز ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم جو کما رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں، اٹ مینز اسی پیسے سے وہ اگ رہا ہے نا، وہ گرو ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جو گوشت حرام سے بڑھے وہ آگ میں جل جائے یہی بہتر ہے، یعنی اٹ مینز ہم اپنے بچوں کو آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں، انہیں حرام کھلا کر، جو کرتے ہیں ایسا وہ حرام کھلا کر اپنے بچوں کا بھلا نہیں کر رہے، ان کی گرو ہی حرام سے کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، مرنے کے بعد تو جو ہونا ہے، اس وقت دنیا میں بچہ پھر نافرمان، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچے ماں باپ کو مار رہے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ پہلے بچوں کے لیے روتے ہیں یا بچوں کی وجہ سے روتے ہیں۔ غور کریں کہیں پرورش میں حرام تو نہیں تھا، کہیں پرورش میں بری خوراک تو نہیں تھی۔ ایک طرف وہ بچے بھی تو تھے کہ جو ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کر لیا کرتے تھے، کیوں کہ وہ ماں اتنی پاکیزہ، وہ ماں ایسی عبادت گزار، اس کا دودھ باوضو ہو کر وہ دودھ پلایا کرتی، قرآن کی تلاوت سارا دن کیا کرتی، بچوں میں اثر آتا۔ مگر جو باپ حرام روزی کما کر بچوں کو کھلاتا ہوگا، ذرا سوچیں ان بچوں کی گروہ کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو گیا نا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، عمل قبول نہیں ہوگا حرام کمانے والے کا، دوسری طرف اب ذرا ایک اور بات سنیے۔